ناظرین، ڈرامہ سیریل نن کو لے کے ویورز پہلے ہی بہت غصے میں ہیں۔ انہیں یہ چیز بری لگ رہی ہے کہ اب کسی بھی ایپیسوڈ میں کوئی بہت اچھا سین نہیں دکھایا جا رہا، کہانی کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا، صرف ہر ایپیسوڈ میں چھوٹے چھوٹے واقعات دکھا کے ڈرامے کو ڈریگ کیا جا رہا ہے اور قسطیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ اب اس بات کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ڈرامے کتنی اقساط اور بنائی جائیں گی یا اس میں کون اور جیے گا مرے گا، لیکن اس ڈرامے کی کہانی کس طرح سے چلے گی یہ چیز گوہر نے اپنے ایک انٹرویو میں بتا دی ہے۔ اب ظاہر ہے گوہر یہ چیز ڈائریکٹلی تو نہیں بتا سکتی۔ انٹرویو میں ایک سوال کے جواب میں گوہر نے جو فقرہ کہا وہ فقرہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس سے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ڈرامہ سیریل نن کی اینڈنگ کیا ہوگی۔ ناظرین، یہ انٹرویو احسن خان نے اپنے پروگرام بول نائٹس میں لیا تھا۔ اس انٹرویو میں احسن خان نے فائزہ حسن اور شامون عباسی کو انوائٹ کیا تھا۔ اس پروگرام میں جب احسن خان نے فائزہ حسن یعنی گوہر سے یہ سوال کیا کہ ڈرامہ سیریل نن میں اور کتنی طلاقیں کروائیں گی، اب ایسے سوال کا جواب دینے کا کوئی بھی ایکٹر، ڈائریکٹر یا رائٹر مجاز نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ڈرامہ اگر چل رہا ہے اس سے ایسوسیٹڈ تمام ایکٹرز، ڈائریکٹر، رائٹر اور تمام کریو اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ وہ ڈرامے کی اگلی قسط یا پوری کہانی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن گوہر سے یہ غلطی ہوئی اس سوال کے جواب میں کہ ڈرامے میں مزید کتنی طلاقیں کروائیں گی۔ گوہر نے ہنستے ہوئے یہ فقرہ بول دیا کہ میں ویورز کی اور نفرت مول نہیں لے سکتی، ایک ہی طلاق کروانی تھی جو میں نے کروا دی ہے۔ اب بظاہر تو اس نے صرف ایک جو طلاق کروائی ہے اسی کے بارے میں فقرہ بولا ہے، لیکن اسی سے پوری کہانی واضح ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی اور طلاق نہیں ہوگی جیسا کہ گوہر نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جہانگیر اور رابی کی طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں بھی سارا گوہر کا ہی ہاتھ ہے۔ اور اگر یہ طلاق نہیں ہوگی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رابی کے خلاف جتنی بھی پلاننگ گوہر نے کی ہے وہ ساری کھل کے سامنے آ جائے۔ اس بات پہ گوہر کو تو طلاق ہو سکتی ہے، کیونکہ گوہر نے انٹرویو میں صرف اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں کوئی اور طلاق نہیں کرواؤں گی، لیکن گوہر کو طلاق ہو سکتی ہے۔ تو موسٹ پروبیبلی جہانگیر اور رابی اکٹھے رہیں گے اور طلاق گوہر کو ہوگی۔ اس کے بعد دوسری طلاق جس میں گوہر کا ہاتھ ہے وہ ہے حسن اور فروا کی۔ تو اگر وہ طلاق بھی نہیں ہونی تو ان دونوں کے درمیان بھی جو کنفیوژنز ہیں وہ دور ہوں گی اور گوہر اور فروا بھی اکٹھے رہیں گے۔ لیکن یہ فروا کا تعلق جو ہے یہ بہت کمپلیکیٹ ہو چکا ہے۔ خاص طور پہ آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ دیکھی ہوگی جس میں حسن ڈی این اے ٹیسٹ کی بات کرتا ہے۔ اب حسن اور فروا کے تعلقات پہلے ہی بہت کمپلیکیٹڈ تھے، حسن کی اس بات کے بعد وہ تعلقات مزید خراب ہوں گے۔ اب اگر جیسا کہ گوہر کے مطابق طلاق نہیں ہوگی تو ان معاملات کو کیسے سیدھا کیا جائے گا، یہ بہت ہی پیچیدہ چیز اب بن چکی ہے، کیونکہ فروا تو اسی بات پہ حسن کے پاس واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حسن نے شک کیوں کیا ہے۔ اب جب شک سے آگے ابھی تک حسن کا شک چل رہا ہے اور وہ اس سٹیج تک پہنچ گیا ہے کہ وہ ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کا کہہ رہا ہے اور اس نے جو الزام لگایا ہے فروا پہ، اس ساری چیز کے بعد فروا تو بظاہر کبھی بھی واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ان کی ڈائیورس بھی نہیں کروانی تو پھر کہانی کو بہت ہی کوئی خوبصورتی سے چلانا ہوگا جو ان دونوں کو دوبارہ آپس میں ملایا جا سکے۔ اب ان دونوں کپلز کے بعد جو ایک مین ایکٹر رہ جاتا ہے اس ڈرامے میں وہ ہے ثاقب۔ اب کچھ لوگ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ ثاقب کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا ہے اور وہ گوہر کو بھی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنے دے رہا تو ثاقب شاید رابی کی طلاق کے بعد رابی سے شادی کر لے گا، لیکن رابی کو تو طلاق نہیں ہو رہی۔ اب ثاقب کا کیا بنے گا؟ نن کی ایپیسوڈ 52 کا جو ٹریلر ریلیز کیا تھا اس ٹریلر میں ثاقب اور افشاں کو آؤٹنگ کرتے باہر کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانا کھاتے بھی دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ افشاں کو بھی ثاقب سے کوئی گلہ نہیں ہے اور ثاقب بھی مسلسل افشاں کی طرف اٹریکٹ ہوتا جا رہا ہے۔ افشاں بھی ایک بڑی ایکٹریس ہے، اس ڈرامے میں اس کا رول چھوٹا ہے لیکن ویسے افشاں ایک بڑی ایکٹریس ہے۔ تو ان ساری باتوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ شاید رائٹر ثاقب اور افشاں کی شادی کرا دے گا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ افشاں کسی اور سے شادی کرے۔ آپ کو پتا ہے کہ افشاں مردوں سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے۔ اب ایک ثاقب ہی ہے جو اس کے ذرا قریب آیا ہے جس پہ افشاں کو اعتماد بھی ہے۔ اسی طرح سے ثاقب کو بھی افشاں کی میچورٹی اٹریکٹ کر رہی ہے اس ڈرامے میں، تو ثاقب بھی اس شادی پہ آمادہ ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ فائزہ حسن یا گوہر یا نن ڈرامے میں اسے دیکھ کے اس سے نفرت ہوتی ہے، اور اس نفرت کی وجہ صرف یہ ہے کہ گوہر ایک بہترین قسم کی ایکٹریس ہے۔ کوئی بھی ایکٹر یا ایکٹریس جو نیگیٹو رول کرے اور لوگوں کو اس کے نیگیٹو رول سے نفرت ہو، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایکٹر اپنے کریکٹر کو مکمل طور پہ جسٹیفائی کر رہا ہے اور بہترین ایکٹنگ کر رہا ہے۔ اسی انٹرویو میں احسن خان نے فائزہ حسن سے سوال کیا کہ وہ شوبز انڈسٹری میں کس طرح سے آئیں، جس پہ گوہر نے یہ جواب دیا کہ ڈرامے میں آنے سے پہلے شوبز انڈسٹری میں گوہر ایک ماڈل کی صورت میں موجود رہی ہے۔ گوہر نے ماڈلنگ سے اپنے
शोबिस करियर का आगाज किया। मॉडलिंग के बाद पीटीवी का एक ड्रामा साहिल की तमन्ना, इसकी ऑफर गौहर को मिली, जिसको गौहर ने एक्सेप्ट किया और ये साहिल की तमन्ना गौहर का पहला ड्रामा था। लेकिन जिस ड्रामे से गौहर को असल शोहरत मिली वो उमेरा अहमद का ड्रामा था, जिसमें गौहर, फैसल कुरैशी, अदनान सदीकी और फाहद मुस्तफ़ा ये सारे एक्टर्स उसमें लीड रोल में थे। इस ड्रामे की डायरेक्टर सकीना थी और आपको पता है कि सकीना एक बहुत अच्छी डायरेक्टर है। और ये ड्रामा प्रोबेबली फाहद मुस्तफ़ा का भी पहला ही ड्रामा था। फाहद मुस्तफ़ा और गौहर दोनों को इसी ड्रामे से फेम मिली। नाजरीन, इस इंटरव्यू का क्लिप में अपनी वीडियो में ऐड करना चाह रहा था, लेकिन कॉपीराइट क्लेम की वजह से उस तरह से क्लिप ऐड करके बनाई गई वीडियो अपलोड नहीं हो रही, इसलिए मैं सारी बातें आपको वैसे बता रहा हूँ। अगर आपने इस चीज़ को खुद सुनना है, वैसे सुनने की मजीद कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उसमें बातें हुई हैं वो सारी बातें मैंने आपके सामने कर दी हैं। अगर आप फिर भी इस इंटरव्यू को सुनना चाहते हैं तो बोल नाइट्स को सर्च करें, जिसमें एहसन खान ने शामून अब्बासी और फायजा हसन को इन्वाइट